عمران خان صاحب اس ملک کے سیاسی قیدی ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہیں۔ یہ حکومت کا فرض تھا کہ پریزن رولز کے مطابق ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتے اور تمام تر فیسلٹیز دیتے۔ ان کی صحت کے معاملے کو بار بار ہم نے سینٹ کے فلور پہ ہائی لائٹ کیا تو ہمیشہ لاء منسٹر صاحب اٹھتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ عدالتیں جائیں، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جائے، آپ سپریم کورٹ جائے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ عدالتوں سے ان کی میڈیکل فیسلٹیز کے لیے فیصلہ لیں۔ ہم نے کوئی ایسا نہیں تھا سر کہ ہم نے سپریم کورٹ میں رات کو پٹیشن فائل کی اور اگلے دن وہ لگ گئی۔ ہم نے خان صاحب کی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ہم پچھلے 1.5 سال سے لڑ رہے تھے اور پچھلے 1 سال سے ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے تھے، تو چوتھی پیشی پہ سپریم کورٹ میں یہ فیصلہ آیا۔ یہ رپورٹ ہم نے نہیں جمع کی سر، یہ اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ نے جمع کی کہ خان صاحب کی ہیلتھ کی یہ کنڈیشن ہے، ان کا بی پی فلکچویٹ ہو رہا ہے اور ان کو سی ٹی انجیوگرافی اور بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت ہے۔ حکومت کو تو چاہیے تھا کہ وہ خود لے کے جاتے۔ یہاں پہ بہت سی باتیں کی۔ رانا ثناء اللہ صاحب یا ہیلتھ منسٹر صاحب مجھے بتا سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ تک جب میں یہاں بات کر رہی ہوں، کیا عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے؟ کیا عمران خان صاحب کی سی ٹی انجیوگرافی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی سر۔ آپ بات بی پی 80/120 سے شروع کر کے 80/120 پہ ختم کر رہے ہیں۔ ہم تو خان صاحب کی صحت پہ سیاست کر ہی نہیں رہے، جو ریئلٹی ہے وہ ہم خود آپ کو بھی بتا رہے، عوام کو بھی بتا رہے۔ پھر سر یہاں پہ بات ہوئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام تھا۔ حالات یہ ہے سر کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور ہم اسی سینٹ میں واپس آئے تو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوعن تسلیم کریں گے۔ حکومت نے کہا کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں گے۔ مجھے نہیں پتا سر کہ رات کو کیا ہوا کہ شام کے بعد لاء منسٹر صاحب آئے، ان کو اتنی جلدی تھی کہ وہ ٹی وی پہ آنے کی بجائے انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ابہام ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ججمنٹ پڑھتے، لیکن انہوں نے ججمنٹ نہیں پڑھی۔ پھر جب انہوں نے ججمنٹ پڑھی تو پتہ چلا کہ ابہام تو کوئی ہے نہیں، اس لیے انہوں نے پھر کہا، ان کا المیہ یہ ہے پی ایم ایل این کا سر کہ جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق یہ فیصلے ہیں، جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں یا ان کو اس پہ کوئی ڈر لگ جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ اس میں کچھ غلط ہو جائے، تو پھر یہ کہتے ہیں یہ متنازع فیصلے ہیں، ہم عدالتوں میں دوبارہ جائیں گے۔ سر ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عدالتوں میں دوبارہ نہیں جائیں گے، آج بھی ہم اسی سپریم کورٹ میں اگلی پیشی کا انتظار کر رہے ہیں جو 16 سپٹمبر کو ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس پٹیشن میں بھی ایز اے پٹیشنر ہوں، اور مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ اس کیس میں کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا نہیں ہوا۔ آج بھی جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو ہیلتھ منسٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ سی ٹی انجیوگرافی کی بات کر رہے ہیں، وہ مشین تو ٹھیک ہے، وہ پریس ریلیز تو ہم نے جاری نہیں کی سر، پرائم منسٹر آفس سے جاری ہوئی ہے کہ پمس کی مشین خراب ہے جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لے لیا ہے۔ ہم خان صاحب کو شوکت خانم ہسپتال لے جانے کی بات تو نہیں کر رہے سر، ہم خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ خان صاحب شفا سے بنی گالہ اور بنی گالہ سے لندن نہیں جائیں گے، جس طرح نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت سے شریف میڈیکل سٹی سے جاتی عمرہ اور وہاں سے لندن چلے گئے۔ ہم ان کے لیے صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ٹیسٹ کی فیسلٹیز مانگ رہے۔ میرا لیڈر اتنا بہادر ہے سر کہ جب وہ ان کے ٹیسٹ ہوں گے وہ خود کہیں گے کہ مجھے واپس اڈیالہ جیل لے جاؤ، وہ کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر نہیں آئیں گے، وہ عدالتوں سے سرخرو ہو کر باہر آئیں گے۔ پھر یہ ماضی کی باتیں کرتے ہیں تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو کچھ یاد دہانیاں کروانی چاہتی ہوں کہ یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ وہ علاج کی فیسلٹیز دے۔ کیا نواز شریف صاحب جب اڈیالہ جیل میں تھے اور کوٹ لکھپت میں تھے ان کو ہسپتال نہیں لے کر آیا جاتا تھا؟ کیا ان کو جو لاہور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے وہاں نہیں لے کر آیا گیا؟ کیا ان کو سروسز ہاسپٹل نہیں لے کر آیا جاتا تھا؟ کیا یہ لوگ پٹیشنیں کرتے تھے سر؟ ہم ان کو لے کر آتے تھے، ان کا فرض تھا۔ اسی نواز شریف صاحب کے لیے خواجہ حارث صاحب نے ایز اے وکیل سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن کی اور کہا کہ نواز شریف صاحب کی سزا 6 ہفتوں کے لیے معطل کرے اور نواز شریف صاحب کو شریف میڈیکل سٹی شفٹ کرائے۔
سپریم کورٹ نے سر ان کی سزا معطل کی اور انہیں نواز شریف میڈیکل سٹی اور اس کے بعد جاتی عمرہ اور اس کے بعد لندن بھجوا دیا سر. یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. میرے لیڈر کا ظرف اتنا بڑا تھا سر, اتنا بڑا تھا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو میرے لیڈر کا ایز اے پرائم منسٹر ٹویٹ آیا کہ میں نے سی ایم پنجاب کو انسٹرکشنز دے دی ہے, نواز شریف صاحب جیسے چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں ہم ان کا علاج کروائیں گے. میرے لیڈر نے کیا نواز شریف صاحب کے لیے ڈاکٹر عدنان جب ان کا دل کرتا تھا, جب وہ چاہتے تھے, نہیں جاتے تھے کوٹ لکھپت اور کوٹ اڈیالہ, کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ جب بھی نواز شریف صاحب اسپتال جاتے تھے ان کے ساتھ ڈاکٹر عدنان نہیں جاتے تھے؟ آج آپ لوگوں نے ڈاکٹر فیصل کو خان صاحب سے نہیں ملنے دیا. ہم دیکھیں سر, ہم رعایت نہیں مانگ رہے, ہم انصاف مانگ رہے. یہ خان صاحب کا حق ہے کہ ان کو انصاف دیا جائے. وہ لیڈر جس نے اس ملک کو 3 شوکت خانم اسپتال لیے, وہ لیڈر جس نے صحت انصاف کارڈ دیا, آج وہ خود اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہے, صحت کا انصاف مانگ رہا ہے سر. اور یہ کمپیریزنز کی باتیں کرتے ہیں. ہم آج بھی ان سے کہتے ہیں ہم صحت پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. ان کو تو تکلیف یہ ہو گئی کہ ہم کنٹیمپٹ میں گئے ہیں تو ہم نے محسن نقوی صاحب کا نام کیوں نہیں دیا. یہ تو اس پہ بھی یہ جو ہے بٹ صاحب نے کہا کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف سازش ہو گئی کیونکہ ہم نے کنٹیمپٹ میں محسن نقوی صاحب کا نام نہیں دے. یہ تو اپنے آپ سے بھی ڈرتے ہیں سر, یہ تو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں کیونکہ پرائی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. سر بات بڑی صاف سی ہے. میڈم آپ کا بہت شکریہ. جی سر مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی پریس کانفرنس کی بات کی, آپ نے ڈاکٹر فیصل کی پریس کانفرنس کی بات کی. انہوں نے تو پریس کانفرنس صحت پہ کی ہے. اگر آپ ان کو شفا لے جاتے, ان کے میڈیکل ٹیسٹ کروا دیتے تو ہم نہ کرتے. ایسا تھوڑی ہو سکتا کہ آپ میڈیکل فیسلٹیز بھی نہ دیں, آپ بات بھی نہ کرنے دیں, آپ عدالتوں کے فیصلے بھی نہ مانیں اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. بات بڑی صاف سی ہے سر, یا اس ملک میں عدالتوں کے فیصلے مانے جائیں گے, نہ یہ پھر ہم نہ ان کو مانیں گے نہ ان کی کسی چیز کو مانیں گے. بہت شکریہ سر. جناب سینیٹر اعظم سواتی صاحب. مہربانی سر, میں انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہے اس اہم موضوع انسانی حق کے موضوع کے اوپر جو ہے بات کروں گا. سر جسٹس کارنیلیس, اس کو جورسپروڈنس کا باپ کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر. اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ عدالتیں صرف اینٹوں, گارے, سیمٹ اور پتھر کا نام نہیں ہے, بلکہ ایک آزاد انسانی حقوق کا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں اس کا تحفظ ہوتا ہے. جہاں یہ کہا گیا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر, چیئرمین صاحب پوری دنیا سن رہی ہے اس ایوان کو, 3 سال کے بعد میری وہ باغی ہوئی بوتیاں میرے گھر پہ آئیں. میں اللہ کی قسم 3 گھنٹے تک سوچتا رہا کہ میری ان بیٹیوں کا نام کیا ہے. یہ ڈائمنشیا نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان پر جو زیادتی ہو رہی ہے, اگر وہاں اس کو زہر دیا جا رہا ہے, خدا نہ کرے کہ آج اعظم سواتی کی تقریر کے اندر وہ ردم نہیں ہے. آج میں اپنے دماغ سے پوچھتا ہوں کون سا لفظ استعمال کروں. میری 23 سال کی تقاریر اس ایوان کے اندر آپ ذرا دیکھیں, اور آج کی تقاریر کو جو ہے جب سے میں واپس آیا ہوں جیل سے اس کو دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا. اس لیے کہ دماغ کی حالت جو ہے, اس لیے مجھ کو باہر جانے نہیں دے رہے تاکہ میں باہر جا کے دیکھوں کہ مجھ کو کیا ہو گیا ہے. سر جب مجھے اینجیوگرافی کے لیے لے جایا جا رہا تھا, میں دوسرا عمران خان کی مثال دیتا ہوں, تو راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مجھے لے گیا. پورے اسپتال کو کارڈن آف کیا جس طریقے سے ہمارے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ دہشت گرد سب سے بڑا جو ہے آ گیا عمران خان کے بعد. وہاں پر اینجیوگرافی کے بعد جو ڈائی ڈالی تھی اس کا وقت زیادہ ہوا, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جی اگر آپ کہیں تو ہم اجازت لے لیں گے جیل والوں سے کہ ہم آپ کو 3-4 دن جہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ کا سویٹ ہے اس کے اندر رکھیں گے. میں نے کہا آپ نے 4 گھنٹے رکھا ہے. 4 گھنٹے کے بعد جتنے آلات آپ نے میرے
लगाए हुए जिस्म के साथ, मेरे मुंह के साथ मैं सब फेंक दूंगा, मुझको वापस जो है अटक जेल लेके जाए। अगर उसका कारकुन ये कह सकता है तो इमरान खान कभी भी ये नहीं कह सकता कि उसको 16 दिन या 1 महीना जो है वो शफा इंटरनेशनल के अंदर रखा जाए। सर मैं एक और मिसाल देता हूँ, मैं इंतहाई कमज़ोर आदमी हूँ, लेकिन मेरा बहादुर लीडर है, वो अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने आज़ादी के लिए लड़ रहा है। एक और मिसाल जो है मैं आपको दे रहा हूँ, देखें मैं भूल गया। सर ब्लड प्रेशर जो है अगर उसका ठीक है, इंसान है, तो क्या ये जायज़ नहीं कि उसी अदालत उज़्मा का वो हुक्म जिसमें कहा गया है कि उसको शफा इंटरनेशनल लाया जाए, क्यों नहीं माना गया? मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि मुख्तलिफ अवकात के अंदर जब मुझे अदालत के हुक्म पर, छोटी अदालत के हुक्म पर, हालांकि अदालतें सब बड़ी हैं, जब अडियाला जेल लेके जाया जाता, एक दफ़ा डिप्टी चेयरमैन वहाँ के जो डिप्टी सुपरटेंडेंट जो है बाहर आए और उसने कहा इसको ले जाओ, एक बाप हमारा इमरान खान अदर है, दूसरा बाप को हम किधर रखेंगे। 3 घंटे मुझे वहाँ पे अडियाला जेल के बाहर रखा गया, पुलिस वाले इस बात की गवाही दे गए। वहाँ से आदमी आया बाकायदा तौर पे, ATC जज से इजाज़त ली ताकि वहाँ से मुझे जो है अटक जेल ले जाया जाए। अगर इन्होंने इमरान खान को शफा की बजाय, जो बिल्कुल स्पेसिफिक आर्डर है, इसमें कोई इबहाम नहीं था, अगर पिम लेके जाना था तो इनका काम था कि रात को भी अदालतें खुलती हैं जब इनके लिए जो है काम किया जाता है, जब इदारों के लिए काम किया जाता है। इमरान खान छोटा आदमी नहीं है, वो इंसानियत का अलमबरदार है। प्राइम मिनिस्टर में नहीं कहता, मैं कहता हूं इंसानियत का अलमबरदार है, इंसानियत के लिए उसकी जान वक़्फ़ है। इसलिए उसने अपनी सारी जायदाद जो है कहा है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ सारी जायदाद जो है मेरी शौकत खानों और दूसरे इदारों को दी जाए, और अल्लाह के फजल से यही मैंने किया है। सर जी, अगर आज़म स्वाति जैसे छोटे आदमी के लिए 3 घंटे वहाँ पे इंतज़ार कराने के बाद इस उम्र के अंदर, इस बीमारी के अंदर जज के पास आते हैं, ATC जज के पास आर्डर लेके जाते हैं कि इसको अटक जेल लेके जाया जाए, तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ राना साहब से इंतहाई एहतराम के साथ कि उस वक़्त क्यों आपने जाकर सुप्रीम कोर्ट के जज को रात को उठाना था कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम शिफा अस्पताल ले जाने की बजाय पिम जाना जो है वो लेके जाएंगे, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या कोई और सूरत पैदा हो चुकी है। आई विल रेस्ट माई केस ऑन दिस। थैंक यू। शुक्रिया। सेनेटर फैसल जावेद साहब।